مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالک کون و مقام، تاجدار کائنات، وجہ وجود کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سلطان کونین، جد الحسن والحسین، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر دل نشیں کو، ان کے حسن و جمال کی کو اگر لکھنا چاہیں اور لکھتے لکھتے فنا ہو جائیں، روشنائی ختم ہو جائے اور خود لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے رائے ملک عدم ہو جائیں، مگر پھر بھی یہ ممکن ہی نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لامحدود حسن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت کے کمال حسن کا حق ادا کر سکیں۔ نہ کسی قلم میں ایسی طاقت ہے، مجھے کہنے دیجئے، کہ آپ کے حسن و جمال کا احاطہ کر سکے، نہ کسی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت کہ آپ کے جمال کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن کا شہنشاہ بنایا کہ آپ حسن کل ہیں، اور حسن یوسف علیہ السلام حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تابش ہے، اور دنیا بھر کے حسین و جمیل حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک ہے، بلکہ یوں کہیے کہ حسن کی تمام حدیں اور انتہائیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑی کی رنگت پر آ کر رک جایا کرتی ہیں۔ یعنی ناظرین کرام، پوری کائنات کا حسن حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ و خیرات ہے کہ جس حسین کو جو حسن ملا، کائنات میں جس حسین کو جو حسن ملا، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ملا۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکار اٹھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، اور آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ دھاری حلہ پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ حضرت ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں، آپ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اچھا، یہ صحابہ کا طرز تھا، چونکہ عشق کی حدت اور شدت اتنی تھی، ایک دوسرے دیکھتے بھی تھے، سرکار کا دیدار کرتے تھے، لیکن پوچھتے تھے کیسا پایا تم نے؟ تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ آپ کی رنگت گوری تھی، اور گوری بھی ایسی تھی کہ جس میں ملاحت اور خوبصورتی اپنے جوبن پر تھی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور تلوار کی طرح چمکدار تھا، تو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تلوار کی طرح نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا سورج اور چاند کی طرح روشن تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینے کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ایسی نظر آتی تھی جیسا کہ موتی ہیں۔ حضور کا پورا حسن و جمال ناظرین ہم پر ظاہر ہی نہیں کیا گیا، یقین مانیے اگر وہ پورا حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھ آپ کے دیدار کی طاقت نہیں رکھتی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔